بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹوری ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام صوفیہ ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے والد رنگ ساز کا کام کرتے تھے۔ فرقان میرا بڑا بھائی ہے۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد ہی میرے والد فوت ہو گئے۔ تب سے ماں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں بن کے پالا۔ ماں صبح کے وقت گھروں میں کام کرتی اور شام کو گھر بیٹھ کر سلائی کا کام کرتی تھی۔ ماں نے بڑی مشکل سے فرقان بھائی کو پڑھایا تھا۔ ہماری ساری امیدیں ابھی بھی اسی سے وابستہ تھیں۔ خدا کر کے وہ دن بھی آ گیا جب میرے بھائی نے اچھے نمبروں سے گریجویشن مکمل کی۔ اب اگلا مرحلہ ملازمت کی تلاش کا تھا۔ دفتر خاک چھان لی مگر ملازمت نہ ملی۔ بالآخر ایک دوست کے ذریعے انہیں امید کی کرن نظر آئی۔ عامر فرقان بھائی کا دیرینہ ساتھی اور دوست تھا۔ ان کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا۔ وہ ایک ہوٹل میں استقبالیہ کلرک تھا۔ عامر بھائی کو بیرون ملک جانے کا بہت شوق تھا۔ خوش قسمتی سے انہیں بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا۔ اس لیے انہوں نے فرقان بھائی سے کہا، تم ملازمت کی تلاش میں ہو اور میں ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری سیٹ خالی ہے، کہو تو ہوٹل کے مینیجر سے تمہارے لیے بات کروں۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، فی الحال یہی کافی تھا۔ جب تک کسی اچھی جگہ جاب نہیں لگ جاتی اسی ہوٹل میں جاب کر لیتا ہوں۔ بھائی نے فوراً حامی بھر لی۔ عامر نے ان کو اپنی جگہ پر اس ہوٹل میں ریسپشننٹ لگوا دیا۔ تنخواہ تھی تو کم مگر ہم گھر کے 3 افراد کا گزارا ہو سکتا تھا۔ بھائی خوشی خوشی اس جاب پر جانے لگے، لیکن کچھ دنوں بعد ہی فرقان بھائی اپنی ملازمت سے کچھ غیر مطمئن نظر آنے لگے۔ بھائی سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ جس ہوٹل میں وہ ریسپشنسٹ تھے وہ نام کا ہوٹل ہے۔ دراصل وہ ایک نائٹ کلب تھا جہاں پر رات کے وقت بڑے بڑے لوگ آتے اور لڑکیوں کے ساتھ مل کر ڈانس پارٹیاں مناتے۔ بہرحال مجبوری سب کام کرواتی ہے۔ اماں کی طبیعت بھی ان دنوں خراب تھی۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی بھائی کو کوئی دوسری ملازمت نہ ملی تو اسی کو جاری رکھا۔ یوں 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں کئی رخصائیں آئی اور اپنی ادائیں دکھا کر کسی دوسرے ہوٹل سے منسلک ہو گئے۔ ان سب میں عروسہ واحد ڈانسر تھی جو ابھی تک اسی ہوٹل سے وابستہ تھی۔ عروسہ واقعی بہت خوبصورت تھی، اپنے نام کی طرح۔ وہ جب بھی بناؤ سنگھار میں ہوتی تو ہر بار نئی نویلی دلہن کی طرح لگتی، مگر میک اپ زدہ چہرے کے باوجود معصومیت اس کے رنگ و روپ سے برستی تھی۔ خدا جانے اس کی کیا مجبوری تھی جس کی بنا پر وہ اس پیشے پر منسلک ہوئی۔ جب بھی وہ فرقان بھائی کو دیکھتی تو ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل جاتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک روز فرقان بھائی ڈیوٹی آف کر کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے تو ایک ویٹر ان کے پاس آیا اور ایک لفافہ بھائی کو تھمایا اور کہنے لگا، یہ میڈم جی نے دیا ہے، اور پھر وہ چلا گیا۔ بھائی سمجھا کہ شاید کسی لڑکی کو کچھ منگوانا ہوگا۔ پہلے بھی اکثر باہر سے کچھ منگوانا ہوتا تو وہاں پر رقص کرنے والی لڑکیاں بھائی کو اسی طرح کاغذ پر کچھ لے کر دے دیتی اور بھائی جب باہر جاتے تو ان کی مطلوبہ چیزیں واپسی پر لے آتے۔ انہوں نے لفافہ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور ہاتھ منہ دھونے واش روم چلے گئے۔ واش روم جانے کے لیے میک اپ روم کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا۔ یوں ہی وہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ عروسہ آئینہ کے روبرو میک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ آئینے میں بھائی کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے لپسٹک چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور آہستہ سے بولی، فرقان آپ دروازہ بند کر لیا کرو، یہاں سے کئی لوگ گزرتے ہیں۔ بھائی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں بھول گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر کہا۔ بھائی اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ واش روم سے ہاتھ منہ دھو کر نکلے تو وہ جا چکی تھی۔ بھائی تھکے ہارے گھر پہنچے، لباس تبدیل کیا اور بستر پر دراز ہو گئے۔ تبھی لفافے کا خیال آیا جو ویٹر ندیم نے دیا تھا۔ پھر کوٹ کی جیب سے لفافہ نکالا اور کھول کر تحریر پڑھنے لگے۔ حد پڑتی ہی سکتے میں رہ گئے۔ یہ عروسہ کی طرف سے تھا۔ اس نے اپنی پریشانی کا حال تحریر کیا تھا کہ وہ ایک سخت مشکل میں پھنس گئی ہے اور چند ماہ میں ایک بچے کو جنم دینے والی ہے۔ یہ تحریر پڑھتے ہی فرقان بھائی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جہاں تک ان کو علم تھا عروسہ غیر شادی شدہ تھی، یا پھر اس نے خود کو جان بوجھ کر غیر شادی شدہ بتا رکھا تھا اور اس ہوٹل میں صرف رقص کی پارٹیاں ہوتی تھی۔ اگلے دن وہ بھائی سے ملی اور بولی، فرقان میں ایک مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اس بارے میں تم سے بات کرنی ہے۔ بولو۔ بھائی نے کہا، ابھی اس وقت یہاں کوئی موجود نہیں، تم بات کر سکتی ہو۔ کیا تم نے خط پڑھا تھا؟ ہاں پڑھ لیا۔ دیکھو فرقان، دراصل تم ہی یہاں ایسے مرد ہو جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تبھی میں نے تمہیں اپنے راز میں شامل کیا۔ اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ میری پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت بہت خراب تھی۔ جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی تو جیسے پتھر کے ہو گئے، مگر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ میں نے اسپتال میں اس بچے کے والد کے نام کی جگہ تمہارا نام لکھوا دیا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو میری جان کو خطرہ تھا۔ یہ سننا تھا کہ بھائی سکتے میں آ گئے اور کچھ کہہ نہ پائے کہ وہاں کچھ گاہک آ گئے اور عروسہ اپنے روم میں چلی گئی۔ بھائی کا یہ دن بڑی مشکل اور پریشانی میں گزرا۔ عروسہ اس روز ہوٹل سے جلدی چلی گئی۔
اور بھائی نے گھر آ کر اپنے وجود کو بستر پر گرا دیا۔ تمام رات پریشانی میں گزر گئی۔ امی نے لاکھ پوچھا کیا بات ہے، وہ کچھ نہ بتا سکے۔ دوسرے روز ہوٹل گئے تو پتہ چلا کہ عروسہ کچھ ماہ کی چھٹی پر چلی گئی ہے۔ فرقان بھائی ہمیشہ عروسہ کے ساتھ احترام سے پیش آتے۔ وہ اس کو محض بکھنیاں سمجھتے تھے، جہاں لوگ اس کو آرٹسٹ کہتے تھے وہ بھی آرٹسٹ کے طور پر عزت کرتے۔ تاہم اس لڑکی نے میرے بھائی کے شریفینہ برتاؤ سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس شرافت کے برتاؤ کو اس نے بلیک میل کیا اور کیش کرنے کی کوشش کی۔ بھائی نے سوچا کہ جا کر مینیجر کو سب کچھ بتا دیں، پھر اس خیال سے باز رہ گئے کہ ایسا کرنے سے کہیں وہ خود ہی بدنامی کی دلدل میں نہ پھنس جائیں۔ وہ سوچ کے خاطداروں تاروں میں الجھ گئے۔ فی الحال چپ رہنے میں عافیت جانی۔ ثبوت تو کوئی نہ تھا کہ عروسہ سے کوئی واسطہ یا بندھن ہے، لہذا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر دل کو تھام لیا۔ اس بات کو کچھ ماہ گزر گئے۔ صبح کا وقت تھا، بھائی واش روم میں نہا رہے تھے کہ اچانک ان کی موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل میرے پاس تھا، غلطی سے کال ریسیو ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی ہیلو کہا تو دوسری طرف سے ایک محترمہ کہنے لگی جلدی سے میری بات فرقان سے کروا دیں، ان کی بیوی کی جان کو خطرہ ہے اور ان کا مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی کی تو شادی ہی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی اتنے میں باہر آ گئے اور موبائل میں نے انہیں دے دیا۔ فرقان صاحب، میں لیڈی ڈاکٹر تہمینہ، فرمائیے آپ کی بیوی کا مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، فوراً اسپتال آ جائیں۔ آپ کی وائف نے کہا ہے کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فرقان بھائی حیران رہ گئے، سر سے پیر تک پسینے میں نہا گئے۔ ان کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ جی چاہا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر عروسہ کا گلا کونٹ دوں۔ غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکلے، ٹیکسی لی اور اسپتال چلے گئے۔ وہاں استقبالیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی نام نہاد بیوی روم نمبر 9 میں ایڈمٹ ہے۔ روم نمبر 9 میں مکمل طور پر سکون طاری تھا۔ عروسہ زرد ہلدی کی طرح بستر پر پڑی تھی۔ ابھی یہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ نرس کمرے میں داخل ہوئی، عروسہ کو انجیکشن لگایا اور کہا ان کی جان خطرے میں ہے، ان کو بلڈ لگے گا، آپ مردہ بچے کی تدفین کا انتظام کریں، ہم بلڈ کا انتظام کر رہے ہیں۔ پھر بولی فرقان صاحب آپ نے آنے میں دیر کیوں کی؟ اچھا آئیے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر تو کسی غیر مرئی قوت نے فرقان بھائی کو بھی اس کے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا۔ عروسہ کے چہرے پر اذیت اور کرب کا خاموش سمندر تھا اور اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کے پاس خدا کے سوا کوئی نہ تھا۔ اب مزید سوچنے کا وقت نہ تھا۔ فرقان نے سوچا کہ اب انسانیت کا یہی تقاضا ہے کہ اس راز کو فاش کرنے سے پہلے اس مردہ بچے کو گورکھن کے حوالے کر دیا جائے کہ جس کو قبر میں دفنانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ عروسہ بے ہوش ہے اور اس کی زندگی خطرے سے باہر نہیں۔ کیا خبر یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں قدرت مجھ سے ایسا کام کیوں لینا چاہتی ہے کہ جس کے لیے میں خود آمادہ نہ تھا، مگر سب کچھ خود بخود ہوتا گیا اور انہی خیالوں میں غرق تھے۔ فرقان بھائی غصے میں عروسہ کو لعنت ملامت کرنے نکلے تھے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر غصہ چاک کی طرح بیٹھ گیا۔ انسانیت کے جذبات غالب آ گئے کہ اب ایک انسان ہونے کے ناطے حالات کا یہی تقاضا تھا کہ بچے کو دفنانے کے بعد وہ اسپتال واپس آئے۔ عروسہ کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اگر تم نہ آتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ سچ پوچھو، تم تو بے قصور ہو، مگر میں بھی بے قصور ہوں۔ میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے اور دھوکہ دینے والا غائب ہو چکا ہے۔ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے تمہیں ایک شریف انسان سمجھ کر تم پر بھروسہ کر لیا۔ میں غصے سے لال پیل ہو رہا تھا اور عروسہ کی طرف دیکھ کر بولا یہ کس کا گناہ ہے جو تم نے میرے سر پر تھوپ دیا؟ وہ روتے ہوئے بولی وہ ایک بھیانک رات تھی جب اس ہوٹل میں مجھے دھوکے سے نشہ پلا کر داغدار کیا گیا اور پھر نباہ کا وعدہ کر کے دلاسا دیا گیا۔ کس نے ایسا کیا؟ میں نام نہیں بتا سکتی، روزی کمانا میری مجبوری ہے۔ میں ڈانسر ضرور ہوں مگر بکاؤ مال نہیں۔ بیوہ ماں تھی، وہ بھی چل بسی۔ ہوٹل کے مالک نے رہنے کا ٹھکانہ دیا اور اسی کی نوکری پر سانسوں کی ڈور برقرار رکھی ہوئی ہے۔ دیکھو عروسہ، تم سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ اگر تم سچ نہیں بتاؤ گی تو میں یہ معاملہ پولیس تک لے جاؤں گا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، بدنام کر دیا مجھے۔ عروسہ ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی خدا کے لیے ایسا مت کرنا، میں بہت مجبور تھی۔ یہ سب اس ہوٹل کے مالک سیٹھ عابد کے بیٹے نوید نے کیا۔ پہلے اس نے مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا، میں اس طرح اس کے قابو میں نہ آئی تو ایک دن اس نے مجھے نشہ آور چیز کھلا کر میری عزت لوٹ لی اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی چلا گیا۔ اگر یہ سب پر راز کھل گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ تم سے التجا ہے کہ اس راز کو راز رکھنا، ایک مجبور لڑکی پر احسان کرنا۔ اللہ تم کو اس نیکی کا اجر ضرور دے گا، کیونکہ اللہ پاک کسی کی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اچھا تم اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ آپ اسپتال کا بل ادا کر دیں، میرے پاس پیسے نہیں، دوبارہ ملازمت پر آؤں گی تو آپ کا قرض ادا کر دوں گی۔ اس نے کچھ ایسی بے بسی سے التجا کی کہ فرقان بھائی کو وہیں کچھ کرنا پڑا جو اس نے کہا۔
عروسا، میں نے تمہاری ہر بات مان لی، تم نے ایک شریف انسان جان کر مجھ پر بھروسہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں بل بھی ادا کر دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا کہ آج کے بعد مجھ سے کوئی واسطہ نہ رکھنا۔ وہ خاموشی سے بھائی کو دیکھتی رہی مگر منہ سے ایک لفظ نہ کہا۔ بل ادا کرنے کے بعد بھائی دوبارہ اس کی عیادت کو بھی گئے اور اس کی التجا پر اسپتال سے اس کو ٹیکسی پر اس کے گھر پہنچا دیا۔ وہ بہت قریب تھی، گھر میں چند جوڑے کپڑوں اور ایک فرشی بستر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حالت کہہ رہی تھی کہ عروسا نے اپنے بارے میں جو بتایا وہ سچ ہے۔ جب فرقان بھائی نے والدہ کو عروسا کے بارے میں سب بتا دیا تو ان کو دکھ ہوا۔ ان کی ممتا نے سوچا کیوں نہ وہ جا کر اس لڑکی کے اصل حالات معلوم کریں۔ وہ فرقان کے ساتھ عروسا کے گھر گئی۔ وہ تنہا پڑی تھی، شدید بخار تھا اور اس کو پانی دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ ایک واقعی بے آسرا اور یتیم لڑکی تھی، بہت پہلے والدین کو کھو چکی تھی۔ اس کو ترس کھا کر اس کی پڑوسن نے پالا، وہ بھی وفات پا گئی اور یہ بے آسرا رہ گئی۔ ایک سہیلے کے ذریعے ہوٹل تک پہنچی، آواز اچھی تھی، پھر گانا سیکھ لیا۔ سہیلی نے سمجھایا کہ صرف گانے سے کام نہیں چلے گا، ہوٹل میں آ گئی ہو تو تھوڑی بہت ڈانسنگ کی تربیت بھی لے لو، گزارا ٹھیک چل جائے گا۔ یوں عروسا ڈانسر بن گئی۔ اس کی ساری آبیتی سننے کے بعد والدہ کو علم ہو گیا کہ اصل میں یہ شریف لڑکی تھی اور بے آسرا ہونے کے سبب اس طرف قسمت لے آئی۔ جب اس نے اپنی زندگی کے عوارض پلٹے، فرقان کے اندر کا انسان جاگ چکا تھا۔ ضمیر کے سپاہی یکجا ہو گئے۔ اچانک دل کے اندر سے شور مچا کہ اس کو بچا لو، عزت کی زندگی جینا چاہتی ہے تو تم ہی دے دو۔ یوں ہم سب نے فیصلہ کر لیا کہ عروسا کو اپنے گھر لے جائیں گے، اس کو سچ مچ کی عروسا بنائیں گے۔ اس نے بھی اپنے نام کی لاج رکھی، عروسا بنی تو عمر بھر اس رشتے کو نبھا دیا۔ سب کی رضامندی سے بھائی اور عروسا کی شادی ہو گئی۔ اب وہ میری بھابھی ہے، ہم سے پیار کرنے والی، میرے بھائی کے بچوں کی ماں ہے۔ آج اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں، میری بھی شادی ہو گئی ہے، بھائی کی جاب ایک سرکاری ادارے میں لگ گئی۔ آج ہم سب ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔